السلام علیکم بچوں، ہم سبق نمبر 7 ماحول کا مطالعہ سبق نمبر 7 خوراک میں غذائیت پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم پیج نمبر 46 سے آج پڑھیں گے۔ اس کے پہلے کے ویڈیو میں ہم اس کے پہلے کا سبق پڑھ چکے ہیں۔ یہ اس سبق کا تیسرا ویڈیو ہے۔ اس کے پہلے کا سبق دیکھنے کے لیے آپ دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ پیج نمبر 46، زبان کی دلچسپ حقیقت۔ ہمیشہ کی طرح ہماری گلی کے سارے بچے شام میں باغ میں جمع ہو گئے۔ اتنے میں مونیکا دیدی آئیں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ کو زبان کی دلچسپ باتیں بتاؤں؟ سب بچے ان کے اطراف جمع ہو گئے۔ مونیکا دیدی نے کہا، جس میں شکر نہ ہو وہ پانی میٹھا کیسے لگے گا؟ کر کے ہی دیکھتے ہیں۔ آملہ چبا کر کھائیں، بعد میں فوراً پانی پیئے، یہ پانی میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ مریم نے کہا، ارے سچ، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ بابو نے کہا، ذائقہ ہمیشہ زبان کے ذریعے محسوس ہوتا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے یہ سیکھا ہے، لیکن ایک ہی زبان پر ہمیں الگ الگ ذائقے کس طرح محسوس ہوتے ہیں؟ احمد نے فوراً پوچھا، تو کیا تمہیں 10-12 زبانیں چاہیے؟ اس پر سب ہنس پڑے۔ مونیکا دیدی نے کہا، ارے بابو، آنکھیں 2 ہی ہیں، لیکن ان 2 آنکھوں کے ذریعے ہی ہم کتنے رنگ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہی زبان سے ہمیں مختلف ذائقوں کا احساس ہوتا ہے۔ مشاہدہ کیجیے، یہ کر کے دیکھیے۔ صبح جاگنے کے بعد منہ اچھی طرح دھوئیں، زبان صاف کیجیے اور آئینے کے سامنے کھڑے رہیے۔ اب زبان باہر نکالیے۔ زبان کیسی نظر آ رہی ہے؟ غور سے دیکھیں۔ زبان پر چھوٹے چھوٹے ابھار نظر آتے ہیں، ان کو ذائق کلیاں کہتے ہیں۔ ذائق کلیوں کا مطلب ہے ذائقہ محسوس کرنے والی کلیاں۔ ان ذائق کلیوں کی مدد سے ہم زبان پر الگ الگ ذائقے پہچان سکتے ہیں۔ مختلف ذائقوں کا احساس۔ نیچے کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں، اس کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ چکھنا ہے، اور نیچے جو جدول بنایا گیا ہے، اس جدول میں ہم کو کاپی میں بنانا ہے یہ جدول اور لکھنا ہے۔ غذائی شے، یہاں پر الگ الگ غذائی شے لکھی گئی ہے اور اس کا ذائقہ کا کالم خالی ہے، یہاں پر ہم کو اس کا ذائقہ لکھنا ہے کہ وہ چیز کیسی لگتی ہے کھانے کے بعد۔ پہلا ہے مصری گڑ کا ٹکڑا۔ مصری یا گڑ کا ٹکڑا کھانے پر وہ کیسا لگتا ہے؟ مصری یا گڑ کا ٹکڑا کھانے پر وہ کیسا لگتا ہے؟ میٹھا۔ تو یہاں پر ذائقے میں ہم لکھیں گے میٹھا۔ اس کے بعد نمبر 2، نمک۔ نمک کیسا لگتا ہے؟ کھارا۔ اس کے بعد نمبر 3، املی یا لیمو۔ لیمو کیسا لگتا ہے؟ کھٹا۔ میتھی کے بیج یا کریلے کے ٹکڑے کیسے لگتے ہیں؟ کڑوے۔ 5واں، آملے کے ٹکڑے، آولا۔ آولا کیسا لگتا ہے؟ کھٹا۔ مزیدار کھیل، اشارے سے ذائقے کی وضاحت کیجیے۔ یہ کھیل 4-5 بچے مل کر کھیلیں۔ ہر کھلاڑی پر باری باری راج آئے گا۔ جس پر راج آئے دوسرے اسے ایک ایک غذائی شے کا نام کہے، مثلاً دوا کی خوراک، کیری کا ٹکڑا، مرچ کی چٹنی، چٹکی بھر نمک، بوندی کے لڈو، کھاری بوندی، چیکو کا ٹکڑا، پھٹکری وغیرہ۔ جس پر راج آئے وہ اس چیز کو کھانے کا ڈرامہ کرے، یعنی ایکٹنگ کرے اور ذائقہ کیسا ہے اس کی اداکاری کرے۔
کر کے بتائے اور سامنے والے اسے پہچانیں گے کہ وہ کیا ہے۔ جیسے یہاں پر ایک لڑکی دکھائی گئی ہے، مرچ تیکھی لگی، تو تیکھی لگی ہے تو وہ اس کی اداکاری کر رہی ہے تیکھی کی، تو آگے والے بچے سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا چیز یعنی تیکھی تیز چیز کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس سبق میں کیا کیا سیکھا۔ ہماری خوراک میں مختلف غذائی اشیاء شامل ہوتی ہیں، یعنی ہماری جو بھی خوراک ہوتی ہے اس میں الگ الگ غذائی اشیاء جس سے ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ کھانے کی چیزیں بنانے کے لیے ہم جو غذائی اشیاء استعمال کرتے ہیں ان میں بہت تنوع ہوتا ہے، یعنی ہم جو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان میں بہت ساری تنوع یعنی الگ الگ قسمیں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ غذائی اشیاء میں ہمارے لیے ضروری غذائی اجزاء مختلف تناسب میں ہوتے ہیں، یعنی ہر غذائی اشیاء میں وہ مختلف غذائی اشیاء اجزاء شامل ہوتے ہیں جس سے ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ یہ تمام غذائی اجزاء ہمارے جسم میں مناسب مقدار میں پہنچے تو ہمارے جسم کی غذائی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ذائق کلیوں کی مدد سے ہمیں مختلف ذائقے محسوس ہوتے ہیں، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ہماری غذا میں سبھی غذائی اشیاء شامل ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں ہر غذا کو ہر چیز کو کھانا چاہیے تاکہ ہمارے جسم کو طاقت مل سکے۔